بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات عزیز وقار ساری مخلوقات تو بڑھ کے شان اور مقام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک قرآن پاک اندر بڑی معروف آیت مبارکہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے اس بلندی تو مراد کیا ہے؟ محدثین کرام نے اس آیت تحت ارشاد فرمایا ہے کہ آپ دی اس بلندی تو مراد کہ آپ نو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت اعزاز نہ
اس ساری کائنات چو مخلوقات چو بلند فرمایا۔ اور دوسرا، جس طرح دنیا اندر آپ نے بلندی بخشی ہے، اسی طرح یہ بلندی قیامت میں بھی ہوئی۔ جس طرح آپ کا ذکر اس دنیا اندر جاری و ساری ہے اور بلندی ہے، قیامت والے دن اس کے اندر بھی اضافہ ہوئے، اس تو کہیں سے زیادہ آپ کے درجات، آپ کی شان اور آپ کا ذکر اور بلندی کائنات تے مخلوق تے واضح ہوئے۔ اور تیسرا انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر دے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو یاد نو جوڑ دیتا ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبری رحمہ اللہ نے اس روایت میں بیان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے آ کے بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فرما رہا سی کہ کیا توڑے بات علم اندر ہے، کیف رفعت لک ذکرک، کہ میں اللہ نے توڑے ذکر نو کس طرح بلند کیتا ہے، کیا یہ بات توڑے علم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی اس بات نو جاندا ہے کہ اس نے میرے ذکر نو کس طرح بلند فرمایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ اے محبوب، اللہ فرما رہے سن کہ میں توڑے ذکر نو اس انداز ہی بلند کیتا ہے کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا ساتھ تو آڈا بھی ذکر ہوئے۔ کتنی عظیم برکت اور کتنی بلندی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر یاد نام لیا جائے گا، وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر جو ہے جاری رہے۔ کلمہ اسلام دیکھ لو کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ محمد مصطفیٰ کا تذکرہ بھی موجود۔ اذان دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ شہادت پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن پاک پڑھی، اللہ دی تعریفات، شان، مقام، رفت بیان ہے تو ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا قرآن آپ کا اخلاق ہی۔ نماز پڑھی، دیکھی جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی آیات دی تلاوت ہے، ذکر الہی ہے، وہاں نماز اندر محمد مصطفیٰ دی ذات کا ذکر بھی ہے، درود بھی ہے، عظمت بھی ہے، شان۔ جنازہ دیکھیں، اللہ دی حمد ثنا ہے، پھر محمد مصطفیٰ کے ساتھ درود ہے۔ قبر اندر سوال دیکھیں،
جہاں اللہ دے بارے سوال ہے، ساتھ ساتھ ہی محمد مصطفیٰ دے بارے سوال. تو آپ دے ذکر اللہ نے بلند فرما، اور اس بلندی دا ایک انداز اس آیت مبارکہ چ بیان ہوئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس نے سارے کے سارے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایماندارو، تسی بھی نبی علیہ السلام تے درود پڑھو اور سلام پڑھو، درود بھیجو اور سلام بھیجو. اللہ کی طرف رحمت دا سلسلہ جاری ہے، درود دا سلسلہ جاری ہے، ذکر دا سلسلہ جاری ہے، درجات دی بلندی دا سلسلہ جاری ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے محمد مصطفیٰ دی شان دے اندر بڑھاوتری، اضافہ یا درجات دی بلندی دا سلسلہ جاری نہیں. اور سارے فرشتے بھی اس بات ہی مگن کہ اگر اللہ کی تسبیح و تحلیل فرشتے دی زبان پہ جاری ہے تو ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ دی دعا بھی جاری. کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو آپ نو جانے نہ پہچانے نہ، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو محمد مصطفیٰ دی دعا نہ کرے. کتنے فرشتے نے کہ آسمان، ساتوں آسمانوں پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ موجود نہ ہو. کتنے اس نے لشکر نے، وہ خود ہی جانتا ہے. جس طرح اہل زمین دا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح اہل آسمان دا قبلہ بیت المعمور ہے. اس بیت المعمور دے اندر 70,000 فرشتہ روزانہ طواف لئی داخل ہوتا ہے، جڑا اہل آسمان دا آسمان پر قبلہ. اور بالکل اس بیت اللہ دی سیٹ دی اوپر ہے کہ وہاں سے انسان نیچے اترے تو سیدھا بیت اللہ کے چھت پہ آ جائے، بیت اللہ دے چھت تو اوپر سفر شروع کرے تو سیدھا بیت المعمور تک پہنچ. یہ اہل زمین دا قبلہ ہے، وہ اہل آسمان دا قبلہ. تو 70,000 فرشتہ روزانہ اس بیت المعمور دی اندر عبادت لئی داخل ہوتا ہے. اور جو ایک واری داخل ہو جائے گا دوبارہ قیامت تک داخلے لئی اس دی باری ہی نہیں آئی. اتنے فرشتے آسمانوں تے موجود ہیں، اور ہر فرشتے کی زبان پر اللہ دی تسبیح بھی ہے اور ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ تے درود بھی ہے. اندازہ کیجئے کتنا بلند مقام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری اندر شرح صحیح البخاری اس بات کی وضاحت و صراحت بیان فرمائی ہے کہ جدو اللہ بھی آپ کی ذات کے درود بھیج ہے، اہل ایمان فرشتے بھی بھیج رہے تو اہل ایمان کو بھی حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو اس کا کیا معنی ہے؟ جدو اسی درود پڑھنے ہاں کی پڑھنے، کیا روحانیت ہے اس عبادت دے. یقین جانو جتنی روحانی عبادت درود والی ہے، اتنا سکون، اتنا اطمینان اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے اس شخص نو جو خالص ایمان نال
مصطفیٰ دی محبت ہی مستغرق ہو کے آپ دی ذات درود و سلام پڑھے. لیکن یاد رکھیے اپنا اندر پاکیزہ ہو، دل صاف ہوئے، دل پاک ہوئے، ضمیر پاک ہوئے، بطن پاک ہوئے. جتوں الفاظ درود پاک دے بن کے باہر آنے نے یہ راستہ پاک ہوئے، ایمان صحیح ہوئے، درست ہوئے، عقیدہ صاف ہوئے، اندر دل دماغی خلاصت بھری ہوئی نہ ہوئے. اس پیٹ لقمہ حرام نہ ہو، اس دل و دماغ بد عقیدگی اور شرک نہ ہوئے، پھر لطافت محسوس کرے مصطفیٰ تے درود و سلام. سانو لذت نصیب نہیں ہوتی، وہ راستہ صاف نہیں ہوتا. جس زبان سارا دن غیبت، گلا، چغلی، گالی، فحاشی، بے حیائی دا بول بولی جانے نے، پھر وقت آنا ہے اسی زبان چو درود پاک دے الفاظ کس طرح لطف ہے، کس طرح سکون محسوس ہو. ذرا غور کیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے اور سوچئے کہ میں اور تسی کس مقام تے کھڑے. اپنے ضمیر اور دل اور سوچ نو پاک کر پھر لذت حاصل کیجئے درود. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتا اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہے؟ ظاہری الفاظ کا معنی تو یہی ہے کہ اے اللہ رحمت نازل کر محمد مصطفیٰ کی ذات. فرماتے ہیں کیا معنی ہے رحمت کا؟ فرمایا اس کا پہلا معنی ہے کہ عظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد مصطفیٰ دی ذکر نو اور بلند کر، ان دے شان نو اور بلند کر، درجات نو اور بلند کر. جدوں آپ دی ذات لئی درود پڑھو گے تو آپ درجات اضافہ تے ہوئے. اور ایک حدیث سے نہیں رکھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدہ وہ بندہ کسی ایسے انسان لی دعا کرے جو دے پاس موجود نہ ہو، غیب گھر بیٹھے یہاں کہیں بھی ہو، کسی عام اپنے بھائی لئی دوست لئی دعا کرے، ایک تے اللہ اس دعا نو قبول لازمی فرمان، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دے حق دعا ہو رہی ہے اس تو پہلے اللہ یہی دعا یہ دے حق قبول فرمان. اس حدیث نو سامنے رکھ کے سوچئے جدو درود پڑھ دے ہو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے عجیب سکون ہے، لذت ہے. بھئی عام آدمی لئی دعا کریے تو اللہ رد نہ کرے، اللہ توڑے حق پہلے قبول کرے، اور جیڑا محمد مصطفیٰ لئی دعا کرے جنہ دے لئی دعا دا حکم خود قرآن نازل ہو چکا کہ صلو علیہ پڑھو، دعا کرو، درود پڑھو. حکم دیوے اس طرح ہی جس طرح کوئی کسی انسان نو انسان کہوے نا کہ تسی منگو میں دیاں گا، کیوں نہیں دیاں گا، منگو تے صحیح. تو جدو دین والا خود آفر کرے کہ منگو میں دیاں گا، بھلا کیویں ہو سکتا ہے وہ نہ نصیب ہوئے، وہ نہ چیز لبے. اور لیکن اتنے پھر بھی شک ہے، ابہام ہے، ہو سکتا ہے وہ منگو جیڑا اس کل ہوئے ہی نہ، وہ منگو دین دی ہمت ہی نہ رکھے، منگو دے ہی نہ سکے، موت آ جائے. ان اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تے درود پڑھو،
جدو خود حکم دے رہے ہیں کیویں ہو سکتا ہے کہ اس درود دی برکات نال اللہ تو کچھ نہ دے؟ موت بھی نہیں ہے، فنا بھی نہیں ہے، کمی بھی نہیں ہے، بقا بھی ہے، خزانہ کوئی تھوڑ بھی نہیں ہے، اور خود حکم دے رہے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما، پڑھو درود محمد مصطفیٰ دی ذات سے اور پڑھو سلام آپ دی ذات۔ فرمائے دعا کرتا ہے مومن کہ اللہ مصطفیٰ دے ذکر نو تو بلند کیتا ہے، کوئی شک نہیں، میں دعا کرنا اور بلند فرما۔ تو کیا تواڈی دعا دی اس برکت نال اگر نبی پاک دے درجات اضافہ ہوئے گا تو اس دی برکت تواڈے درجات اضافہ نہیں ہوئے؟ پھر دعا کر دو کہ اے اللہ، صرف اللہم صلی علی محمد امان ہے نہیں کہ اے محبوب تیرے تے رحمت ہوئے یا آپ دی رحمت اے اللہ بھیج۔ فرماتے دوسرا امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث دی شرح فرماتے کہ اے اللہ جس لئی تیرا نبی آیا سی، جس مقصد لئی آیا سی، وہ مقصد کیڑا سی؟ فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ فرمایا اے اللہ تیرا نبی آیا سی کہ انہاں دا دین سارے ادیان تے غالب آ جائے۔ میں دعا کرنا جس مقصد لی میرا محمد آیا سی اس مقصد نو پورا کر کے پوری دنیا محمد مصطفیٰ دا دین غالب فرما۔ درود دعا داخل اللہم صلی علی محمد، ان الفاظ یہ چیز شامل ہے کہ اے اللہ محمد مصطفیٰ دے دین نو پوری دنیا غالب کر۔ کیوں؟ فرماتے نے اس لئی کہ جب دین غالب ہوئے گا تو امت بڑھے گی، دین غالب ہوئے گا علاقے بڑھن گے، دین غالب ہوئے گا امت بڑھے گی تو درود بھی بڑھے، درود بڑھے گا تو مصطفیٰ درجات اضافہ ہوئے گا۔ لہٰذا اللہم صلی علی محمد کے اندر داخل ہے کہ اے اللہ میں دعا کرنا اس مصطفیٰ دے دین و پوری دنیا غالب فرما۔ اور تیسری اسی دعا تیسری جڑی چیز داخل اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل کر محمد مصطفیٰ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتا کی معنی ہے؟ پہلا معنی کہ محمد مصطفیٰ دے مقام شان بلندی اور اضافہ کر، دوسرا معنی کہ آپ دے دین و پوری دنیا غالب کر، اور تیسرا معنی ہے کہ اے اللہ مصطفیٰ دی شریعت دی حفاظت کر اور شریعت نو باقی رکھ تاکہ آپ دی رحمتہ تو قیامت تک ایک کائنات فائدہ اٹھان دی رہے۔ جی شریعت نہ رہی، دین نہ رہا تو یا اللہ اسی بگڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، اجڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، دل سیاہ ہو جائیں گے، دل سنگ آلود ہو جائیں گے۔ دین اگر نہ رہا نعوذ باللہ تو کچھ نہیں رہے۔ لہذا اے اللہ اللہم صلی اللہ علی محمد کہ اے اللہ محمد مصطفیٰ دے دین نو باقی رکھ، شریعت کی حفاظت کر اور شریعت نو باقی رکھ تاکہ دل صاف ہوتے رہے اور امت مصطفیٰ تے درود پڑھتی رہے، قیامت تک سلسلہ جاری رہے۔ اے اللہم صلی علی محمد دا مان۔ اور چوتھا مان فرماتے ہیں میرے اللہ اللہم صلی علی محمد دا چوتھا مان کہ اے اللہ محمد مصطفیٰ دے ثواب اضافہ فرم، انہوں نے اعمال نامے ثواب لکھ جاری رہے جس طرح تو قرآن پاک وعدہ کیتا ہے۔ کیڑا وعدہ ہے؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے اللہ تیرا وعدہ ہے محمد مصطفیٰ دا اجر جاری رہے گا اور نہ ختم ہونے والا، نہ مکن والا، نہ شمار آن والا، تو اجر عطا کرے گا۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ دے ثواب اس اجر اور اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ دا پانچواں معنی امام ابن حجر رحم اللہ فرماندے نے کہ اے اللہ تو اپنے نبی نال وعدہ کیتا ہے، جس طرح حدیث صحیح بخاری اندر لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی نو اللہ نے دنیا اندر ایک اختیاری دعا دی کرن دی اجازت دی، ایک دعا ہے جڑی مرضی مانگ لو، جو کر لو دعا، میں توڑے حق اس دعا نو قبول کرا گا۔ ہر نبی نو اپنے اپنے زمانے اختیار ملتا رہے۔ تو یا اللہ تیرے نبی نو جدو اختیار ملیا سی تے تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ فرما گئے میری امت کے لوگوں میں اس دعا نو مؤخر کر کے جا رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں مانگا، میں نے اختیار ملتا رہا ہے، رب والوں آفر ملتی رہیے، ایک دعا جڑی مرضی کر لو مانگ لو، ہر نبی مانگتا رہا ہے، تسی بھی مانگ لو۔ میں اپنی دعا نو مؤخر کر دیتا ہے کہ اے اللہ اے جڑی اختیاری دعا ہے میں نہیں مانگتا دنیا قیامت والے دل امت لئی سفارش کریں گا، اس اختیاری دعا او سفارش تو قبول کر لوی۔ امام ابن حجر فرما دینے اللہم صلی علی محمد دا پانچواں معنی ہے اے اللہ تیرے نبی جڑی اختیاری دعا رکھ کے گئے نے قیامت والے دن ساڑھے محبوب دی اس شفاعت نو تو قبول فرمانا ہے، قیامت تک امت منگدی جا رہی ہے۔ بھلا کیویں ہو سکتا ہے کہ ساری امت بھی مانگے اور محمد مصطفیٰ بھی منگن تے اللہ اس دعا نو قبول نہ کرے؟ اللہ قبول فرما گا اس درود دی برکت نال، اور قیامت والے محمد مصطفیٰ شفاعت کرنگے، اللہ آپ دی شفاعت نو قبول فرما۔ فرما دنے چھٹا معنی اللہم صلی علی محمد، ادھا چھٹا معنی ہے کہ اللہ ایک مقام محمود تا مصطفیٰ نے تو سب وعدہ کیتا ہے، ایک مقام ہے جس کا نام الوسیلہ ہے، ایک محل ہے جنت جس کا نام الوسیلہ ہے۔ او ساڑھے محبوب سن فرما گئے کہ جنت ایک بڑا عمدہ پیارا محل ہے جو دا نام الوسیلہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے بندیاں جو ایک بندے نو او محل دیونا ہے، اللہ نے اپنے سارے پیارے بندیاں جو ایک بندے والے وہ محل واسطے بنایا ہے، اللہ نو دینا ہے۔ میری امت لوگوں توڑے میں ڈیوٹی لگا کے چھا رہے ہیں کہ جب تک زمین تے رہو تسی میرے لئے دعا کر دیا رہنا کہ اے اللہ وہ مقام الوسیلہ محمد مصطفیٰ نو دے دے۔ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، اے اللہ تیرا وعدہ ہے تو مقام محمود مصطفیٰ نو دیوے گا، اسی دعا کرنے اور رحمت دے جدا تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ نال وعدہ کی۔ اندازہ کیجئے ایک جملے کتنے معنی و مفاہیم چھپے ہوئے، جتنے اس لفظ دی روحانیت تے معنی تے غور کرو گے اتنی زیادہ لذت آئے گی درود پڑھن۔ افسوس ہے کہ اسی ان الفاظ تے غور کردے نہیں، سمجھدے نہیں، رٹے رٹائے الفاظ پڑھنے پھر وہ لذت و سکون اطمینان نصیب نہیں ہوندہ جو شریعت نو مطلوب و مقصود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں اس آیت نازل کر کے اللہ دی مراد کی کیڑی آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے اس آیت نو زمین تے نازل کر کے اللہ خبر دینا چاہتا ہے زمین والو آسمان پر کیا مقام ہے محمد مصطفیٰ کا، یہ ہے مقام، یہ ہے شان، یہ ہے بلندی آسمان پر محمد مصطفیٰ کی کیڑی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آسمان کی خبر ہے، بلندیوں کی خبر ہے، سات آسمانوں پر جنت کے اندر عرش الہی پر محمد مصطفیٰ کا رتبہ شان مقام کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خبر دینا چاہتا ہے کہ یہ ہے تمہارے نبی کا مقام آسمانوں پر۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں پھر دوسرے جملے تک ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اہل ایمان حکم دیندہ ہے کہ جس طرح آسمانوں پر محمد کی شان کی دھوم مچی ہوئی ہے، اے ایماندارو تسی زمین پر آپ کی شان کی دھوم مچا دو، آپ کا ذکر تذکرہ جاری رکھو، آپ پہ درود و سلام پڑھی رکھو، آپ نے دعاواں کیتی رکھو، تاکہ آسمان والے عالم اور زمین والے عالم اکٹھے ہو جائیں اس پر کہ محمد مصطفیٰ کی شان پر، مقام پر، عظمت پر، جب آسمان پر محمد کے چرچوں کا ذکر جاری ہے، زمین پر بھی محمد کی شان کا ذکر جو ہے، آپ کا تذکرہ جاری ہو جائے، تاکہ آسمان و زمین گواہی دے کہ محمد سے بڑا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت اطاعت کی ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جڑا بندہ ایک واری میری ذات تے درود پڑھ دے اللہ اس تے 10 رحمتہ نازل فرمان۔ اور ایک امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمان جدی ذات تے ایک واری درود پڑھیے اللہ اس بندے تے 10 رحمتہ نازل کر دے، جس شخصیت پر درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہو جائے، پڑھنے والے پر تو اندازہ کریں جس پر پڑھا جا رہا ہے اس کی شان کتنی بلند ہو۔ یہ تو ہے شان عہدی، یہ تو ہے مقام عہدہ جدی ذات جڑا درود پڑھ رہے اور جس لئی پڑھ رہے بس ذکر کیتے ہیں 10 رحمتہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا 10 رحمتہ نازل کرتا ہے، اور ایک بار درود پڑھن والے انسان لئی اللہ 10 نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، 10 گناہ بھی معاف فرما دے۔ صرف اللہم صلی علی محمد سارا نبی پڑھ سکو نا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ نمازی تے کامل درود پڑھو گے ہی پڑھو، کامل تو مراد پورا آخر تک، لیکن الگ حدیث اندر یہ بھی ایک کامل درود ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہاں کے بعد میں 10 بشارت دیتی خوشخبری بخشی کہ اے مصطفیٰ جیڑا تیرا رب کہہ رہا تھا کہ جیڑا تیرے ایک واری تیری ذات تے درود پڑے گا میں اس تے رحمت نازل کراں گا، جڑا سلام پڑھے گا میں اس تے سلام نازل کراں گا۔ معبود سجدے گر گئے، فرمایا میں نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ جو مجھ پہ درود پڑھے تو اس پہ درود پڑھے، جڑا میری ذات تے سلام پڑھے تو وہ دے سلام پڑھے۔ کس مقام پہ پہنچ گیا درود پڑھنے والا، سلام پڑھنے والا؟
جڑا نبی تے درود پڑھے اللہ اس تے رحمت نازل کرے، جو مصطفیٰ تے سلام پڑھے اللہ اس تے سلامتی نازل کرے۔ بتاؤ اللہ نے جواب بھلا کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا، اس کا وعدہ ہے۔ مخبر صادق محمد مصطفیٰ نے خبر دی ہے، گنجائش ہی نہیں ہے ابہام کی، شک۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس موجود نے، فرمایا ایک باری ایسا ویکھیا نبی پاک تشریف لے آ رہا ہے اور آپ کا چہرہ خوشی نال چمک رہے، بڑے خوش کو چہرہ چمک رہے دمک رہے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چہرہ خوشی نہ چمک رہا ہے، خیر تو ہے؟ فرمایا کیوں نہ میرا چہرہ خوشی نال چمکے، اللہ نے من خبر دیتی ہے اس بات دی کہ جیڑا تواڈی ذات تے درود پڑھے گا اس بندے دے میں گناہ معاف فرما دیا۔ چاہتا کیڑا ہے مومن، کیڑا مسلمان ہے جڑا یہ بات نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو جان؟ اس کا نسخہ ہے کہ محمد مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی زمین پر فرشتے گشت کر رہے ہیں، پھر رہے، کیا ڈیوٹی ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ سپیشل فوج، سپیشل فورس، سپیشل فرشتے آسمان سے اترتے ہیں روزانہ، پھر چڑھتے ہیں آسمان پر، ڈیوٹی ایک۔ کچھ فرشتے آئے روح قبض کرن لئی، کوئی فرشتے آئے تواڈے لئی میرے لئی اہل ایمان لئی دعا کرن لئی، کچھ آئے ساڑے اعمال و عبادات اللہ دے سامنے لے جان لئی، کچھ فرشتے آئے تواڈے گناہ و ثواب لکھن لئی۔ لیکن رب دی زمین تے ایک ایسے فرشتے دی فوج، جماعت، گروہ، جتھا دوڑ رہا ہے اور ہر وقت پھرتا رہتا ہے، جہاں کوئی محمد پہ درود پڑے اس کو الگ لکھ کے لے آؤ تاکہ میرے محمد تک وہ درود میں پہنچا دوں۔ درود پڑھیے، مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ اس پر امت کا اجماع اتفاق ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکاری ہو کہ ہمارا پڑھا ہوا درود مصطفیٰ تک نہیں پہنچتا۔ آپ نے فرمایا خبردار میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، جہاں بھی تم رہتے ہو درود پڑھتے رہنا، وہ فرشتے مجھ تک درود پہنچا دے۔ درود امت کا پہنچتا ہے، مصطفیٰ کے درجات بلند ہوتے ہیں، پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہے، جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ کے درجات بھی بلند۔ بشارت سنی حدیث اندر میرے تواڈے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بھی یوم القیامہ، قیامت والے سب تو زیادہ میرا قریب ہوئے گا جن دنیا سب تو زیادہ رہ کے میری ذات تے درود پڑھیا ہو، وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا کس کے؟ محمد مصطفیٰ۔ بندہ کوشش کرتا ہے یہاں کوئی بڑا عالم بیٹھا ہو اس کے قریب جگہ مل جائے، بڑا کوئی لیڈر رہبر بیٹھا ہو اس کے قریب جگہ مل جائے، بلکہ بعض لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں فلاں اجتماع میں، فلاں جلسے میں، فلاں پروگرام میں، فلاں مجلس میں مجھے فلاں شخص کے ساتھ والی کرسی ملی، فلاں لیڈر کے ساتھ میری کرسی تھی، فلاں سربراہ کے ساتھ میری کرسی تھی۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھنے کے حریص لوگوں، جو مجھ سے سب سے قریب بیٹھنا چاہتا ہے وہ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھے۔ فخر کی بات نہیں ہے کہ قیامت والے دن یہ قربت کہاں نصیب ہوگی؟ قیامت والے دن کتنے نصیب ہوگی؟ جنت دے اندر۔
مصطفیٰ کا ساتھ، مصطفیٰ کی قربت بہت زیادہ قریب ہو کے بیٹھو گے، درود دی برکت نال کثرت نہ پڑیے محمد مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام۔ پھر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ایمانداروں میرے امتیوں، جمعہ کا دن سب دنوں سے بہتر، جمعہ کا دن کی فضیلت شان سارے دنوں سے زیادہ۔ پوچھے گیا مہو جی کیوں؟ آپ نے فرمایا اس واسطے کہ جمعہ والے دن اللہ نے آدم علیہ السلام نے پیدا کیتا سی۔ فرمایا جمعہ والے دن قیامت قائم ہوئے، جمعہ والے دن سور پھونکا جائے گا، قیامت اے شرف اے مقام ہے جمعہ والے دن دا۔ پھر آپ نے فرمایا جدو قیامت والے دن قیامت آنی ہی جمعہ والے دن، آدم علیہ السلام بنائے گی بھی جمعہ والے دن، تو فرمایا تہاڈی ذمہ داری ہے کہ جمعہ والے دن کثرت نال میری ذات دے درود و سلام پڑھیا، کثرت نال میری ذات دے درود پڑھتے رہنا۔ صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے درود پڑھتے ہی رہاں گے، لیکن اس درود دا فائدہ تے زندگی تک ہی ہوئے گا نا کہ تسی موجود ہو سی درود پڑھنے سلام پڑھنے، جدو سی وفات پا جاؤ گے دنیا تو چلے جاؤ گے، پھر درود پڑھن دا ہے فائدہ تے کوئی کہ وہ درود تو ہٹے تک پہنچے تو ساتھ دنیا تو چلے جانا، وفات ہو جانا۔ آپ نے فرمایا نہیں، درود پڑھتے رہنا، وفات انکار نہیں کیتا، موت پاک انکار نہیں کیتا، فرمایا پھر بھی پڑھتے رہنا۔ یا رسول اللہ بندہ فوت ہو جاندہ ہے، مٹی چ رل جاندہ ہے، مل جاندہ ہے، تو پھر تہاڈی ذات تے درود پڑھن دا فائدہ؟ فرمایا تہاڈے علم وچ نہیں، کیڑی بات؟ فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تہاڈے علم وچ نہیں کہ اللہ نے مٹی تے حرام کیتا نبیاں دے جسم دے قریب وہ آ ہی نہیں سکتے، انبیاء دے اجساد محفوظ رہندے، نبیاں دے جسم محفوظ رہندے، مٹی نہیں کھاندی، اگ نہیں کھاندی، کیڑا مکوڑا قریب نہیں آ سکتا، انبیاء دے اجساد دا خاص ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دی میت پاک سینکڑوں سال بعد نکالیا گیا سی، انج لگدا سی جویں ہنے چہرہ دفن کیتا، کوئی تغیر تبدیلی نہیں سی۔ یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، وفات پا گئے، کئی سو سال گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے جدو ہجرت آپ نے کیتی سی، رات نو بنی اسرائیل نو لے کے نکلے سن، فرعون نے پیچھا کیتا سی، یوسف علیہ السلام دی میت نو نکال کے ساتھ لے گا، جسم میں محفوظ سی یوسف علیہ السلام، صحیح سند نال حدیث موجود ہے ثابت۔ اسی طرح ایک اور پیغمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے اندر تستر علاقے اندر صحابہ کرام نے جہاد کیتا، علاقے فتح ہوئے، ایک کالج داخل ہو، اس کالج ایک صندوق چاسی او دے اندر ایک میت، صحابہ کرام نے اس میت نکالیا، ایویں لگتا سی جویں ہونے کوئی فوت ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خط لکھیا، امیر المومنین فلاں علاقے ایک قلعے چو ایک میت ملی، ایک صندوق کی جہچ بند تابوت، جسم انتہائی محفوظ، چہرہ پر رونق، ناک مبارک، جسد عطار، چہرہ بڑی لمبی ناک، بڑا چہرہ، چوڑا خوبصورت، حسن و جمال۔ کیا اس میت نو کی کیتا جائے؟ پہلے تے عقیدہ کفار دا سی جو ہے سی، انہیں اس میت نو محفوظ رکھیا ہویا سی، ہن اسلام دا غلبہ ہو گیا ہے، اس میت دے بارے کی کیتا کیا جا سکتا سی کہ اس میت نو سنبھال لو، تو میں بھی آ جانا تے ایتھے کوئی مزار مزور بنانے ماشاءاللہ کمائی دا ذریعہ بنے،
دربار بنانے کوئی محفل قوالی یا محفل کوئی سما سموک کرا کے تھے لوگوں کو مال شاء اللہ ایک جسد یا دھر مل کے اور کیا چاہیے؟ کوئی سالانہ اجتماع اکٹھ ہوئے گا؟ نہیں. صحیح العقیدہ اصحاب رسول تھے، عقیدہ منہج کتنا صاف تھا. فرمایا اس طرح کرو 13 قبریں کھودو. کیا صاف عقیدہ سیدنا عمر فاروق. فرمایا 13 قبریں کھودی جائے، دن دہاڑے روشنی میں 13 قبریں بنائی جائے. تو جدوں رات پہ جائے 13 قبریں کھودیاں ہوئی اور رات نو اس میت پاک نو 13 وچوں ایک قبر رکھ کے تے اتے سارے تے قبراں تے مٹی بڑھ پاتی جائے، 12 خالیاں تے مٹی پاتی جائے، ایک یہ میت رکھ دی جائے تاکہ صبح سویرے پتہ نہ چلے یہ اللہ کا کوئی نبی معلوم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، کیڑا نہیں کھاتا، وہ جسم محفوظ و معصوم و معمون رہتے ہیں. لہذا یہ نبیوں میں سے کسی نبی کی میت پاک ہے، لہذا یہاں ان کو دفن کر دو تاکہ سویرے پتہ نہ چلے کہ اس نبی کی قبر کہاں بنی ہے، تاکہ کوئی شرک کرنے والا قبر کی پوجا نہ کر سکے. آج تک کسی نبی کی قبر صرف ایک قبر ہے جو ساری امت کے اجماع اتفاق ہے اور معلوم ہے، معروف ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ دوتے بھی پہرا ہے اور پہرداری سخت ہے، آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی کہ مصطفیٰ کی قبر پہ ہم عبادت نہیں ہونے دیں. یہ اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے وہ قبر. دعا کی تھی مصطفیٰ، باقی سارے انبیاء کی قبریں سوائے عیسیٰ ابن مریم کی جو آسمانوں پر زندہ ہے، قرب قیامت رسول ہوگا، ان کے علاوہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے فوت ہو چکے، کسی نبی کی قبر کسی مومن کے علم میں نہیں ہے. جو بنائی گئی ہیں وہ خیالی ہیں، تصورات ہیں، یہ فلاں کی ہو سکتی ہے، یہ فلاں کی ہو سکتی ہے. اللہ نے ہر نبی کی قبر کو عبادت سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان کی قبریں کہاں. اور محمد مصطفیٰ کی قبر معلوم و معروف ہے، مدینہ پاک میں ہے، روضہ رسول ہے. اللہ نے وہاں پہرے دار مواد کھڑے کر دیے ہیں جو عبادت نہیں ہونے دیتے. یہ خاص رسول ہے کہ آپ کی قبر معروف ہو، معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا لی ہے انبیاء علیہ السلام کی قبر تاکہ کوئی عبادت نہ کر سکے. اجساد انبیاء محفوظ ہے، مامون ہے، معصوم ہے. آج بھی ایسے ہی ہیں جیسے ابھی دفن کیے. درود محمد مصطفیٰ تک پہنچتا ہے، وہ زندگی برزخی ہے، جیسے اللہ چاہے پہنچا دیتا ہے. کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے، پہنچنا ہمارے علم میں ہے. ایمان رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ پہ درود پہنچ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی طرف پہنچ رہا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے لوگوں جدو مصطفیٰ تے درود پڑھو سونے لفظاں نال پڑھیا کرو، پیارے لفظاں نال پڑھیا کرو، اچھے لفظ نہ پڑھیا کرو، کیونکہ یہ الفاظ محمد مصطفیٰ تک پہنچیں گے تاکہ آپ سن کر خوش ہو جائیں کہ میرے امتی نے کیسے الفاظ میری شان میں پڑھے. فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کیسے پڑھے، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی الفاظ چند ہمیں بیان کر دیں. آپ نے فرمایا ایسے پڑھ لو، اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکتک علی سید المرسلین. اے اللہ تو رحمت نازل کر، برکت نازل کر، کس پر؟ علی سید المرسلین، سارے رسولوں کے سردار پر. فرمایا اور پڑھنا چاہو تو ایسے پڑھ لو. آگے یا اللہ رحمت نازل کر سید المرسلین پر، و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک. اے اللہ امام المتقین و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے عبد ہیں، تیرے رسول ہیں، اللہ میری طرف سے ان پر رحمت نازل کر. فرمایا اور پڑھو، و امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ اللہم ابعث مقام محمود. اے اللہ
امام، خیر کے امام، خیر کے قائد، رہبر و رہنما، رسول رحمت، اے اللہ ان کو بھیج دے، مقام محمود ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ایسا مقام محمود یقبضہ بہ الاولون والآخرون، اللہ پہلے پچھلے سارے کے سارے ان پر رشک کرے، ایسا مقام دے محمد مصطفیٰ کو، ان سے پہلے گزرنے والے بعد میں آنے والے ان کی شان پر مقام پر رشک کرے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، آگے الفاظ یہ پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فرمایا یہ الفاظ پڑھو، ایسے خوبصورت پڑھو تاکہ مصطفیٰ تک پہنچے تو مصطفیٰ خوش ہو کہ میری امت کے شخص نے کیسے پیارے الفاظ سے مجھ تک درود پہنچایا۔ شرکی الفاظ نہ ہو، بدعی الفاظ نہ ہو، شرک سے عقیدے سے ٹکرانے والے الفاظ نہ ہو، شرک سے مبرہ، غیر اللہ کی پکار سے مبرہ، قرآن و سنت کے تابع آپ کی شان میں الفاظ کہے جائیں، وہ الفاظ محمد مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں، مصطفیٰ کو پہنچائے جاتے۔ اور نہ اگلی بات سن لو، جڑا درود نہ پڑھے وہ دی حیثیت سن۔ نبی علیہ السلام رب بخیل ہے وہ شخص جو میری ذات کا نام میرا تو سنے لیکن مجھ پر درود نہ پڑھے۔ نام سنو بھاوی 1000 واری سنو، نام لکھو بھاوی کروڑ واری لکھو، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر آگے چلنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نام مصطفیٰ لکھتے اوپر سواد ڈال دیں، سواد یا سواد عین یا صرف صلعم، یہ سارے انداز جو ہے یہ بدعی انداز، قرآن سنت کے خلاف۔ سواد سے کام نہیں بنے گا، نہ ثواب ملے گا نہ اجر ملے گا جب تک پورا درود نہیں لکھو۔ کتاب ساری لکھ لیتے ہو، پورا خط تحریر لکھ لیتے ہو، جب بھی نبی پاک کا نام ہے اوپر سواد لکھ کر کے پیغمبر سے بغض کا، کینے کا اظہار کرتے ہو کہ میں درود نہیں لکھ سکتا، بار بار مجھ سے درود لکھا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ ہاتھ ٹوٹ جائے جو نام مصطفیٰ لکھے اور ساتھ درود نہ لکھے۔ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، جہاں بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے ساتھ درود لکھا جائے، چاہے کروڑ مرتبہ لکھنا پڑے۔ پڑھیے صحیح البخاری و مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ، کتنے ہزاروں مرتبہ ہر حدیث میں کئی مرتبہ نام مصطفیٰ کا آیا ہے۔ جہاں آیا ہے محدثین نہیں آگے گزرے جب تک درود نہیں لکھا۔ درود کے بغیر مومن کا گزارا نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ آپ نے فرمایا اس بندے کا ناک خاک میں مل جائے کبھی عزت نصیب نہ ہو دنیا میں، ہر موقع تو دی نک خاک ہی مل جائے، برباد ہو جائے، عزت انہوں کدے نصیب نہ ہوئے یہ دے سامنے میرا نام آوے تے میری ذات تے درود نہ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرض ہے، لازم ہے۔ تیسری حدیث سن لو، نبی صلی ممبر پہ چڑھے اور آمین کہی، 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا، ہر سیڑھی پر آمین کہی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے بھی ممبر تسی چڑھ دے ہوں دے سو کدے انج آمین 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 تسا نیسی فرمائی؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا وہ شخص برباد ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے رب کو راضی نہ کر سکے۔ میں نے آمین کہہ دی۔ جبریل نے کہا وہ شخص برباد ہلاک ہو جائے جی زندگی جو دے والدین بڑھاپے پہنچ جان وہ جنت حاصل نہ کر سکے خدمت کر کے، وہ شخص برباد ہو جائے۔ میں نے آمین کہی۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا جس شخص کے سامنے تمہارا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑے، وہ شخص کا جناب وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ میں محمد مصطفیٰ نے اس پر آمین کہی ہے۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ گنجائش ہوتی رحمت للعالمین کبھی یہ آمین نہ کہتے۔ اس بد دعا پر جڑی جبریل علیہ السلام نے کی تھی حضور نے اتے آمین کہی۔ نبی علیہ السلام پر خود بعض لوگ کہتے ہیں ویکھو جی اسی
آدھے درود مسنون پڑھو، حالانکہ نبی پاک کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی حدیث میں آتا؟ حدیث میں نہیں آتا تو ہم نے خود بنایا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے تھے، آپ ذکر فرما رہے تھے عیسیٰ ابن مریم کا، فرما فَيَنزِلُ عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن سے پہلے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ کون عیسیٰ ابن مریم؟ آپ نام لے کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عیسیٰ ابن مریم پہ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ الفاظ میرے محمد مصطفیٰ نے خود پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں آسمان پہ گیا معراج کی رات، دروازہ پہلے آسمان کا کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرشتے نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے۔ جب بھی پیغمبر کا نام آئے درود و سلام پڑھی، اور پھر نماز کے اندر تو فرض ہے، ضروری ہے، لازم، سلام بھی اور صلاۃ کہ میں پڑھ دیو سلام نماز دے اندر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں، سلامتیں بھی ہوں۔ یہ صحابہ پڑھتے رہے، حضور پڑھتے رہے۔ جب دنیا سے حضور چلے گئے صحابہ کرام نے صیغہ اسم حاضر کا ہے، صحابہ نے صیغے کو بدل کے غیب کا صیغہ شروع کر دیا تھا۔ صحیح البخاری میں عبداللہ ابن مسعود پڑھتے تھے، پیغمبر کی زندگی تک کیا پڑھتے تھے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو آپ نے علیکہ کے بجائے علی النبی پڑھا، السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری میں لکھا ہے۔ اب صحابہ کو کس نے بتلایا ہے؟ یہ آج کی بات تو نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، صحیح البخاری میں ہے۔ صحابہ کو کس نے بتلایا ہے کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر اس صیغے کو بدلنا ہے؟ جائیے پوچھئے عبداللہ ابن مسعود سے۔ عبداللہ بن عمر نے بدل دیا تھا، فرمایا اب حضور ہمارے سامنے نہیں ہے موجود، تشریف فرما، تو السلام علی النبی پڑھنا چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ نے بدل دیا تھا۔ بعض صحابہ پڑھتے تھے السلام علیکہ ایہا النبی، بعض علی النبی پڑھتے تھے۔ ہمارے نزدیک دونوں الفاظ مسنون ہے، جائز۔ السلام علیکہ ایہا النبی پڑھیے تب بھی حق ہے، السلام علی النبی پڑھیے تب بھی حق ہے۔ عقیدہ یہی ہو کہ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ تک یہ میرا سلام پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا پھر جواب دیتے؟ یاد رکھیے یہ سلام تحیہ نہیں ہے، ایک سلام تحیہ ہوتا ہے جڑا بندہ کسی نے ملے تو سلام کر۔ وہ پیغمبر کے پاس مسلمان آتے تھے، صحابہ آتے تھے، کافر آتے تھے، منافق آتے تھے، مصطفیٰ کو سلام کہتے تھے، مصطفیٰ اس سلام تحیہ کا جواب دیتے تھے۔ کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، مسلمانوں کو السلام علیکم، آپ فرماتے وعلیکم، چاہے یہودی ہوتا عیسائی ہوتا، آپ اس سلام تحیہ کا جواب دیتے۔ آپ کو کوئی سلام کہے گا، کافر ہوگا، یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، سلام کہے، آپ وعلیکم کہیں گے، یہ سلام تحیہ ہے، تحفے والا سلام۔ اس نے بطور تحفہ سلام کہا، آپ نے اس کا تحفہ واپس کر دیا، جواب دے دیا السلام وعلیکم۔ مسلمان ہے تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، غیر مسلم ہے وعلیکم، صرف وعلیکم۔ مسلمان ہو تو پورا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، غیر مسلم ہے تو صرف وعلیکم۔ یہ سلام معمور ہے، اللہ کا حکم ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجو، پڑھو۔ اور تسی میں توجہ کرو، جدو نماز ہی پڑھنے، یہاں آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ بندے دیگر مساجد میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں پڑھیں گے، ہم یہاں پڑھیں گے کیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہم پر بھی ہو، اللہ کے نیک بندے جتنے رب کی زمین پر رہتے ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ آپ کے یہاں کا پڑھا ہوا سلام کہ پوری دنیا کے اندر جتنے صالحین لوگ ہیں ان پر آپ نے سلام بھیجا ہے، انہوں نے سنا ہے۔ دوسری مسجد میں جو جمعہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے آپ کے اس جمعے کے سلام کو سنا ہے،
جائی پوچھئے ان سے فون کر کے ہم نے جمعہ سلام پڑھا تھا، آپ نے سنا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے سنا نہیں ہے، پھر جواب نہیں دیا آپ نے، بس سنتے تو جواب دیتے۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یہ سلام معمور ہے، فرق ہے۔ سلام معمور رحمت کی دعا ہوتی ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ سلام تحیہ کا جواب دینا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یہ سلام معمور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام معمور ہے، امت پڑھتی رہے گی، مصطفیٰ تک پہنچتا رہے گا، مصطفیٰ کے درجات جنت میں بلند ہوتے رہے، ضروری ہے۔ اور جیڑا شخص درود ان جگہوں پر خاص خیال رکھے جہاں فرض، نماز جمعہ ہو، نماز عید ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی نماز ہو نفلی فرضی، جب تک درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں، لٹانا واجب۔ درود نہیں پڑھ سکا دوبارہ نماز پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نہیں پڑھ سکا دوبارہ نماز لٹانا فرض ہے۔ نماز نہیں ہوگی جب تک نماز میں محمد مصطفیٰ کی ذات پہ درود نہیں ہو، وہ وتر ہو، وہ فرض ہوں، وہ سنتے ہوں، وہ نفل ہوں، وہ تراویح ہو، وہ نوافلی عبادت ہو، عید کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی نماز ہو، جب تک درود نہ پڑھا جائے وہ نماز قبول ہی نہیں۔ آخری تشہد میں فرض ہے درود، آخری التحیات، درمیانے میں ضروری نہیں، پڑھ لے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج۔ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کے اٹھ جائے 4 رکعتی نماز میں تو جائز ہے، اگر درود پڑھ کے اٹھے تو جائز ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اولا ہے درود پڑھ کے اٹھے۔ ہمارا یہاں دیگر فرق سے اختلاف ہے، باقی فرقوں کا نظریہ یہ ہے کہ درمیان تشہد میں درود پڑھنا گناہ ہے، پڑھیں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ پڑھیں گے تو سجدہ سہو ہوگا، غلطی سے پڑھ لے تو۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ درمیان تشہد میں اگر درود پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اس لیے کہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث سے ثابت۔ کہتے ہیں گناہ ہے درمیان تشہد میں پڑھنا، پڑھے تو سجدہ سہو ہو جائے گا، وہ درود مانتے ہیں، اور جو کہتے ہیں پڑھنا ثواب ہے وہ درود کے منکر۔ آخر تشہد میں فرض، اور جتھے گپ شپ علی مجلس لاندے ہو پہنتے ہو، ایسی مجلس میں درود پڑھنا پھر فرض ہے۔ جہاں بیٹھے ہیں آپ گپ شپ لگائیے، لمبی بحث ہے، لمبی مجلس ہے، گھنٹہ بیٹھے ہیں، 2 بیٹھے ہیں، 3 بیٹھے ہیں، 2 دوست، 4 دوست، 5 دوست بیٹھے اکٹھے گپ شپ لگاتے ہیں، وہ درود ضرور پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اگر اللہ نے بخش بھی دیا قیامت والے دن، بندہ جنت میں چلا بھی جائے گا، افسوس ضرور کرے گا کہ میں اتنی دیر بیٹھا رہا تھا، میں نے محمد مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھا تھا۔ پریشانی رہے گی جنت میں بھی جا کے، جہاں بیٹھے، جب بھی مجلس ختم ہو، چلتے چلتے اٹھتے اٹھتے اللہم صلی علی محمد، بس اتنا ہی کہہ دیں، اللہم صلی علی محمد، نبی پاک کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا مانگتے ہوئے مستحب ہے، سنت ہے، دعا سے پہلے درود پڑھے، پھر آخر میں بھی درود پڑھے۔ دعا کو اپنی درود کی ڈبی میں بند کر کے آسمانوں پہ پہنچائیں، اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ قنوت وتر جب پڑھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، جب اس کو ختم کرے آخر پہ وصلی اللہ علی النبی الامی، درود پڑھ کے قنوت وتر کو ختم کرے، یہ مستحب۔ جمعے کے دن درود پڑھا کر خطبے کے دوران پڑھتے رہے، امام جب ممبر سے 2 خطبے کے دوران تھوڑی سی دیر بیٹھتا ہے، اس وقت درود پڑھ لیا، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ قبول فرما۔ نماز جمعہ کے بعد، جمعے سے پہلے گھر بیٹھے آتے جاتے درود پاک پڑھے، خطبے کے اندر درود پڑھے، امام پڑھے، آپ پڑھے، صفا مروہ پہ عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، صفا مروہ پہ چڑھے درود پڑھے، مسجد کے اندر داخل ہوں تو مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے آئیں، مسجد سے باہر جائیں تو مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے جائیں۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے مسجد میں داخل ہونے، چھوڑ دیا ہے جہاں مسنون ہے وہاں پڑھتے نہیں ہیں، جہاں مسنون نہیں ہے وہاں لڑتے ہیں مسلمان آپس میں۔ صرف ایک موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ اذان سے جو پہلے درود ہے یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے پڑھا نہیں ہے، اذان کے بعد پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے، بس لڑائی اس پر جھگڑی ہے کہ یہ درود کے منکر ہیں، یہ درود کے قائل ہے۔ بھلا مسلمان ہو درود کا منکر ہو، وہ کافر ہوتا ہے اللہ کے بندو، وہ تو مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ مسلمان درود کا منکر، یہ کیسے ہو سکتا؟
جب تم نے کسی مسلمان کو یہ کہہ دیا یہ درود کا منکر ہے تو کیا کہہ دیا آپ نے؟ یہ کافر ہے۔ سوچ کے تول کے بولا کرے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا پتہ کتنا جرم ہے؟ اگر کہنے والا جس کو کہہ رہا ہے اگر وہ کافر نہیں ہوتا، جو کہہ رہا ہے وہ ہو جاتا۔ اس وعید سے ڈرا کرے، تول کے بولا کرے کہ میں کسی مسلمان کو کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ درود کا منکر ہے۔ صرف اتنی بات کہی کہ اذان سے پہلے سیدنا بلال نہیں پڑھتے تھے، نہ پڑھے، اذان سن کے دے کے پڑھے، بس اتنا 2 منٹ کا مسئلے کا اختلاف تھا، حل ہو سکتا، امت بیٹھ سکتی تھی، علماء بیٹھ سکتے تھے، بس اذان سے پہلے حدیث میں نہیں ہے، بعد میں پڑھے۔ بس اس کو اتنا اختلاف کو ہوا دی، یہ منکر ہے، درود نہیں پڑھتے منکر ہے۔ درود کون سی جگہ ہے جہاں نہیں پڑھتے؟ تعین کیجیے۔ اذان کے بعد پڑھتے ہیں، فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے، ثم صلوا علیہ، اذان کے بعد میں محمد پہ درود پڑھو۔ اذان سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا، صحابہ نے نہیں پڑھا، بس اتنا اختلاف تھا، جس کو اتنی ہوا دی گئی کہ درود کا منکر ٹھہرا دیا گیا۔ نبی پاک کی قبر پر، روضہ اطہر پر حاضری کا موقع نصیب ہو، اللہ سب کو نصیب کرے، وہاں جا کے درود پڑھے، بڑا لطف آئے گا، بڑا سکون آئے گا۔ درود ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم جب روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کا لطف ہی عجیب، لذت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ پھر پیغمبر کی چہرہ پاک جو حدیثوں میں پڑھتے ہیں وہ ذہن میں ہوتا ہے، پھر آپ کی خدمات قربانیوں کا ذکر ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ ہستی جو یہاں، یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، جن کی قبر پر، جن کے روضے پر میں کھڑا ہوں، یہ کون؟ پھر اس محسن کے احسانات، ان کی نیکیاں، ان کی خدمات، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی شان، ان کی معجزات اور ان کی ساری خدمات، قربانیوں، جہاد کا ذکر، سیرت کا پورا تصور میں ہوتا ہے۔ پھر لذت آتی ہے کہ میں کس پہ درود پڑھ رہا ہوں جو رات کو ہمارے لیے روتے تھے، میں کس پر درود پڑھ رہا ہوں جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے، ہم کس پر درود پڑھ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ساری مخالفتیں برداشت کی، وہ تو گناہوں سے پاک تھے۔ مسجد میں داخل ہوں، آئیں جائیں، درود پڑھیں، درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ حدیث سن لو، بات ختم کرتا ہوں، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، اختصار حدیث کا آخری حصہ بیان کر دیتا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ اپنے لیے کوئی شے نہ منگے، اور بڑا عجیب نسخہ جائے، کوئی پتر منگنا چاہے، رزق منگنا چاہے، تکلیف چو، پریشانی چو، بیماری چو شفا حاصل کرنا چاہے تو یا اللہ من بیماری تو شفا دے دے، نہیں، من بیٹا دے دے، نہیں، من فلاں چیز دے دے، نہیں، کوئی شے نہ منگو، دل وچ اپنی ہر ضرورت رکھ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا بغیر مانگے اللہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا فرما دے، ہر چاہت، ہر خواہش پوری ہو جائے گی، بس درود پڑھتے رہو۔ بیٹا مانگنا ہے نا تو کہ یا اللہ، نہ مانگے بیٹا کہ یا اللہ تیرے نبی پہ درود پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے مجھے امید ہے کہ تم میرے اس دل کی طلب کو پورا کر دے گا۔ پیغمبر کی بشارت ہے، ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اپنے لیے کچھ نہ مانگو، میرے لیے مانگتے رہو۔ اللہ جب تم میرے لیے مانگو گے اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، ہر غم دور، ہر پریشانی دور۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس راستے سے درود پڑھنا ہے، یہ میں نے شروع میں بات کہی تھی تو بہت سارے ساتھی بعد میں آئے تو سن لیں کہ درود پڑھی قبولیت کی ضروری ہے کہ جس راستے سے درود آ رہا ہے، یہ تمہارا منہ جس سے الفاظ بن رہے ہیں، یہ تمہارا دل، یہ تمہارا بطن، جسے قوت بخشی ہے درود پڑھنے کی، اس میں خوراک حلال کی ہو، ضمیر صاف ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اندر صاف ہو، اور جس منہ سے درود پڑھ رہے ہو اس منہ سے چغلی، غیبت، گلا، فحاشی، بے حیائی، گالیوں سے پاک ہو، کیونکہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اس زبان کو پاک رکھا کیجئے۔ جیسے نماز پڑھنی ہوئے تو وضو رکھ دے ہو نا قائم کہ نماز پڑھنے یار وضو قائم رہے، یہ زبان تو درود پڑھنا انہوں زبانوں میں پاک رکھو۔ جب درود پڑھنا ہے تو اس کو کیوں گندہ کرتے ہو، کیوں پلید کرتے ہو، جب آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔